अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, आपके वालिदैन का भी साया आप पर कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे, और जो बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हदायत दे। जो आपसे दरख्वास्त की जाती है चैनल को सब्सक्राइब करने वाली, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जो आपसे राय मांगी जाती है उसका भी ज़रूर इजहार किया करें अपने कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, पीटीआई आज फिर खैबर पख्तूनख्वा से यलगार करने जा रही है मरकज़ पर, और इस यलगार में वो पूरी अपनी ताकत जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रा मैं इससे पहले आपको इमरान खान साहब के इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की आवाम के बारे में, इस मुल्क की मईशत के बारे में ज़रा उनके जो अज़ाइम है ना वो ज़रा मैं आपको बताऊँ। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब के जो असाब है ना वो अब साल हो गया हुआ है, तो जवाब दे गए हुए हैं। इसलिए उनको ये हसास मौका मिला कि मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म जो दौरे पर हैं। एक बात, अच्छा, मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का हम जिक्र करेंगे, वो अगले वीलॉग में करेंगे, पूरी तफसील बताएंगे कि हुआ क्या है, क्या दे के गए हैं, क्या लेकर गए हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये वही मलेशिया है जिसके साथ इमरान खान साहब ने तल्कात ख़राब किए थे। आपने याद है, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की मिलकर एक अपना इस्लामी चैनल बनाने जा रहे थे, जिस तरह अल जज़ीरा है या जिस तरह CNN है या जिस तरह BBC है। ये सारा काम हो गया था, वो तैयारी करके बैठे थे, डेट अनाउंस थी, हर चीज़ हो गई थी, मेहमान आगे पीछे ये वो। तो यहाँ से इमरान खान साहब पर सऊदी अरब का प्रेशर पड़ा था, तो वो जनाब भाग गए थे, यानी कि तलकात ख़राब कर लिए थे। वही मलाइशिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो पाकिस्तान में मौजूद था, और आज इमरान खान साहब ने जो किया वो आपके सामने है। बट इस पे बाद में डिस्कस करते हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान का तारीखी दौरा करने जा रहे हैं, और सरमायाकारी के नए रास्ते जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कितना अहम होगा ये आप लोगों को पता है, क्योंकि मैशियत अब दुनिया की जो है वो चाइना के इर्द गिर्द ही घूम रही है। शंघाई तंजीम का सालाना सरबराही अजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो बड़ी ऑनर वाली बात है, बहुत अहम इजलास है। इस इजलास से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल होगा। इमरान खान साहब ने डी चौक पे अपनी कश्तियाँ पेश करने का ऐलान कर दिया है। वो याद है ना, वो कश्तियाँ तोड़ कर और जला कर आना है आपने। डी चौक में जो उनका एहतजाज है उसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है डी चौक आप लोगों को पता है, इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, और वो चाहता है कि इसको NR दिया जाए। इमरान खान को अब पता चलना शुरू हो गया कि जेल क्या होता है। इस सारे, मैंने अभी जब ये वीलॉग से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, वीलॉग बन रहा होता है, मैं वो अली साहब से जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनसे कह रहा था कि यार मुझे ज़रा ये तो बताएंगे ये प्रोटेस्ट कर किस चीज़ के लिए है, क्या इंतखाबात के लिए कर रहे हैं, महंगाई के लिए, इमरान खान को जेल करी, कोई पता नहीं है किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका प्रोटेस्ट एक ही चीज़ के लिए है कि पाकिस्तान की मईशत फिर, आपको याद है ना 2013, 14, 15 की मिसालें दी जाती हैं, अब फिर थोड़ी सी ऊपर जानी शुरू हो गई है, तो जनाब वो अपनी कश्तियाँ जलाकर तशरीफ़ ले आए हैं। जेल क्या होती है? आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि जेल का पता 1 साल बाद लगता है। जेल 1 साल बाद बताती है कि वो जेल है, और ख़ान की जेल तो वैसे भी अगस्त के बाद शुरू हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद साहब पकड़े गए थे, तो वो उसी वक्त ही शुरू होनी थी। इससे कबल तो सहूलतें ही सहूलतें थी। फैज़ हमीद सहूलतें फ्राहम करता रहा, अमला गिरफ्तार हुआ, फ़ारग हुआ, तो फिर जेल शुरू हुई। उससे पहले तो जनाब देसी कुकड़ ते मटन ते बीफ ते नाल जनाब अपना डंबल शंबल तो ये वो, खैर वो अब भी दिया जाता होगा, लेकिन अब वो जो एक सहूलतें मिलती थी, मामलात थे, वो डेफिनेट जो है वो डेफिनेट ख़त्म हुए हैं। बहरहाल अब तक इमरान खान गंडापुर या किसी के ज़रिए हल्का फुल्का सा स्टैब्लिशमेंट से गई था। वो चाहता था कि फ़ौज डायरेक्ट बराह रास्त इससे बात करे, और इस मकसद के लिए वो प्रेशर बढ़ा रहा है। दूसरा, इमरान खान का मिशन है कि पाकिस्तान की मईशत को नकब लगाई जाए। मईशत की मजबूती और इस्तेहकाम इमरान खान की मौत है, ये आपको भी पता है। इसलिए जैसे ही अब मईशत बेहतर होने जा रही है, इमरान खान ने पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू कर दिया है। मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है, इसके अलावा दुनिया का कोई मकसद नहीं है इमरान खान का। लेकिन इस बार रियासत ने फैसला कर लिया है कि अब तख्ता या तख्त वाली सूरत हाल होगी, या तो अब तख्ता रहेगा तो या फिर ये तख्ते पर लटक जाएंगे। अब उन्हें बताया जाएगा कि इनकलाब होता क्या है। अब फिर तख्ते की ही जंग है। इसमें सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि इसके दीगर सहूलतकार भी नहीं बचेंगे, चाहे वो अदालत में हो या फिर बाहर हो।
کیونکہ سپریم کورٹ سے بھی عمران خان کے سہولت کار آئندہ 48 گھنٹوں میں گیم ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی گیم ڈالنا چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے اچھا یہاں پر نا ایک تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا عدالتوں کو، ان کو فتح اور شکست کے طور پر گنا جاتا ہے، اور میرے خیال میں یہ فتح اور شکست نہیں ہوتی، ججوں کی تو کم از کم بالکل فتح اور شکست نہیں ہوتی۔ اور اب اس کو بھی قاضی کی فتح اور جو دوسرا 8 کا دھڑا ہے یا 8 کا گروپ ہے یا 8 کا ٹولہ ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے، یا پھر جو اس کو یوٹیوبر ہیں، اس کے ہم خیال لکھنے والے ہیں، ٹویٹر ہینڈلز والے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو باور کروا رہے ہیں کہ قاضی تم لوگوں سے جیت گیا اور تم لوگ ڈیش ہار گئے ہو۔ لیکن میرا خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسا ہے۔ اس کی ریزن ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصلے عدالتوں کے ہمیشہ آتے رہتے ہیں، لیکن اس سے اگر آپ ہار جیت بنا لیں گے ذہنی اور دماغی طور پر تو پھر وہ آگے سلسلہ چل نہیں سکے گا۔ عدالتیں کیسے چلیں گی جب آپ نے اس کو اپنا ہار اور جیت کا کھیل بنا لیا؟ تو خیر، ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے گیم ڈالنا چاہتے ہیں، نقب لگانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کا انتظام ہو رہا ہے کیونکہ ریاست تیار ہے۔ اور اگر ریاست نے تیاری نہ کی، اچھا میں ایک بات اور بھی بتا دوں یہاں پہ، میرے بڑے دل میں باتیں ہیں جو کرنا میں نہیں چاہتا، لیکن میں ایک بات بتا دوں، اگر ریاست نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اسی طرح لے کر چلنا ہے نا، تو پھر حکومت فیصلہ کر لے، ریاست کو جو کرنا ہے کرنے دیں، میں نہیں کھل کے کرنا چاہتا بات میں، حکومت فیصلہ کر لے، حکومت کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے، پھر حکومت ننگا کرنا شروع کر دے سب کو جو بھی اس میں شامل ہیں۔ اور 9 مئی ایک بہت بڑی مطلب کیا کہا جائے یا کس طرح کہا جائے، ان انقلابیوں کا پیشاب جو ہے وہ 4 دن ہی نکلا تھا۔ 9 مئی کے بعد تھوڑی سی سختی شروع ہوئی تھی، میں اس وقت عمرے پہ تھا، جس دن 9 مئی والے دن میں مکہ مکرمہ میں تھا، میں نے جب وہاں پہ خبریں پڑھی، میں نے جو دیکھے، پھر اس کے بعد مدینہ شریف میں تھے، پھر وہاں سے میں پاکستان آیا، خدا کی قسم 50 1 کروڑ روپیہ لوگ دے رہے تھے کہ ہمارے بچے کو نکلوا دے اس 9 مئی کے نام سے، کہ اب دیکھیں جن کے کاروبار تھے، ایلیٹ کے بچے تھے، اس میں ایلیٹ کے بچے اربوں روپے کے کاروبار ہیں، اور وہ جو اربوں کے کاروبار ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچے کا اس میں نام ہونے کی وجہ سے وہ پورے کے پورے کاروبار بند کر رہے تھے، اور ایک دن کی مہینے کی اربوں روپے کی جن کی سیلیں ہوں، جن کے شو روم ہوں، جن کی دکانیں ہوں، جن کے سٹور ہوں، جن کے دفاتر ہوں، وہ سارے کے سارے جب بند ہو رہے تھے تو ماما نے پترا دیا نا پھلیاں کٹ دیا کہ خبردار آج تو بعد کرا جو باہر نکلے۔ کیا ہوا اس کا آج دیکھ لیں، چند لوگ تھے وہ بھی نہ ہینڈل ہو سکے۔ مطلب یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پہ میں اب نہیں جانا چاہتا، بٹ اینی ہاؤ، گنڈا پور نے اسلام آباد پر یلغار سے قبل عدالت سے سہولت کاری حاصل کر لی، اس کے عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ اب وہ پہلے عدالت گیا، پشاور ہائی کورٹ نے گنڈا پور کو 25 اکتوبر تک راہداری کی ضمانت دی، یعنی اب اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ وفاق پر یلغار سے قبل سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ عدالتیں کون کمزور کر رہا ہے؟ ریاست کیا کر رہی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سر عام اسلحہ لہراتا ہوا KPK سے یلغار کر رہا ہے مرکز کی طرف، اور عدالت کو اس بات کا پتہ ہے، اور اس کے انسانی حقوق وڑ گئے جتھوں نکلے سن۔ کیا عدالت کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ضمانت لے کر کیوں جا رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے وہاں پر؟ یہ وہاں پر کوئی وزیر اعظم سے ملنے تو نہیں جا رہا، وہاں پہ کسی تنظیم کی کانفرنس میں شرکت کرنے تو نہیں جا رہا، وہاں پر کسی سرمایہ کاری کی جو کوئی میٹنگ ہے اس میں تو شرکت کرنے نہیں جا رہا، بلکہ یہ تو تباہی مچانے جا رہا ہے۔ تو آپ اس کو ضمانت کیوں دے رہے ہیں؟ بلکہ اس کو وہیں پہ کھڑا کر کے اریسٹ کر کے 6 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، بلکہ اس پورے مہینے میں اہم ایکٹیویٹیز ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، جناب نظر نہیں آئے جائیں گے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اریسٹ ہیں، اپنے دفاتر وہیں سے چلائیں، وہیں پہ رہیں، کسی قسم کی اس پہ بات کریں گے تو آپ کے خلاف عدالت ایکشن لے گی، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا سوال ہے۔ لیکن عدالت کری نہیں، بھجن جاؤ، جو کرنا جو کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو۔ تو یہ سہولت کاری جو ہے نا، یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان کی یلغار کی تیاریوں کی بات کریں تو اب تک جو فوٹوز جو سامنے آ رہی ہیں، فوٹیج، اس میں سر عام اسلحہ لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گاڑیوں میں اسلحہ ان کے پاس ہے، وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 گولی چلے گی تو ہمارے وزیر اعلیٰ کا حکم ہے ہم 10 گولیاں چلائیں گے، اور وہ اسلحہ لہرا کر بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کامن پرسن۔ اب خود اندازہ کریں ذرا، PTI کے قافلے اسلحے لے کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 1 گولی کا جواب 10 گولیوں سے دیں گے۔ گنڈا پور کے آبائی شہر سے آنے والے لوگ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، پھر سرکاری مشینری لائی جا رہی ہے، کنٹینرز اور ریاست پر حملہ کرنے کے لیے سرکاری وسائل ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ جیل سے عمران خان نے گنڈا پور کو حکم دیا ہے جب تک NRO نہیں ملے گا واپس نہیں جانا، کیونکہ یہ اس دفعہ 1 دن کے لیے احتجاج نہیں آ رہے ہیں، پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں، اپنے بستر شستر ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔
ریاست کی تیاری پوری ہے، خندق کھودی گئی ہے، سڑکوں پر کیل بچھائے گئے ہیں، رینجر ایف سی اور پولیس مکمل تیار ہے، کنٹینر لگ چکے ہیں، جیسے وزیر داخلہ محسن نقوی کل کہہ چکے ہیں کہ نرمی بالکل نہیں، جو ہتھے چڑھ گیا اس کی بچت نہیں، شکوہ نہیں کرنا کیونکہ اس وقت ملائیشین وزیر اعظم پاکستان میں ہیں تو ان کی موجودگی میں کوئی رکھنا برداشت نہیں ہوگا۔ بٹ ابھی بھی لیٹ ہیں آپ، میرے خیال میں یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، صرف 6 سے 7 دن رہ گئے ہیں، آپ کی شنگھائی تنظیم کی جو کانفرنس ہے اس میں صرف 6-7 دن رہ گئے ہیں، اور اگر ابھی سے یہ ڈرامہ شروع ہو گیا تو پھر کیا ہونے والا ہے، میں اور آپ انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ اس پہ کمنٹ ضرور کریں، ریاست کی کمزوری پر، عمران خان کی ہلہ شیری پر اور اس کی سہولت کاری پر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک میرے سونے پاکستان کو نظر بد سے بچائے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب بھی پاکستان میں کچھ بہتری آتی ہے، عوام کی حالت کچھ بہتری آتی ہے، کچھ بجلی کے بلوں میں ریلیف ملتا ہے، کوئی دوسرے ممالک کی سرمایہ کاری کی بڑی بڑی کمپنیاں آ کر سرمایہ کرنی چاہتی ہیں، جو ممالک ملیشیا جیسے، سعودی عرب جیسے، شنگھائی تنظیم آ رہی ہے، چائنا کا وزیر اعظم 14-15 سال کے بعد پاکستان آ رہا ہے، تو پھر اسی وقت یہ سب کچھ کیوں سٹارٹ کیا جاتا ہے؟ کون ہلہ شیری دیتا ہے عمران خان جیسے مہروں کو؟ عمران خان تو ایک مہرہ ہے نا، عمران خان کی ذاتی تو حیثیت کوئی نہیں ہے نا، وہ تو مہرہ ہے، جن کا مہرہ ہے آپ کو پتہ ہے، ٹیٹ وڈینا ماردا تھی وہاں نکی نل کیتا تھی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے جن کا مہرہ ہے۔ تو کیا وہ جو اس کے سہولت کار ہیں، جو عمران خان کو چلانے والے ہینڈلرز ہیں، ان تک پہنچنا چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو۔ اور پھر ایک بات کیوں نہیں کی جاتی، عمران خان صاحب سے یہ جو ملنے ملانے والا سلسلہ ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کو یہ جو سہولت دی گئی ہے کہ وہ اخباروں کے ذریعے یا وہ سہولت کاروں تک چیزیں پہنچاتا ہے، یا اس کی کیوں نہیں بند کی جا رہی؟ بہت سارے سوال ہیں، ان پر آپ ضرور لکھیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔